سورۃ النساء کی آیت نمبر 135۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے، شہداء للہ، گواہی دو اللہ ہی کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہی ہو، او الوالدین والاقربین، یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی اگر وہ مالدار ہے یا وہ فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، اللہ رب العالمین کا ان دونوں سے زیادہ تعلق ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پس ہرگز پیروی مت کرو خواہشات کی کہ تم عدل نہ کر سکو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم منہ پھیرو گے یا اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقین کر لو کہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کو قائم رکھنے کا اور گواہی کو صحیح طور پر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے پہلے بھی احکامات کا ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ درمیان میں اللہ رب العالمین نے اپنی حاکمیت اور حکیمیت بیان فرمائی کہ اللہ پاک حاکم بھی ہے اور اللہ کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اہم ترین حکم جس سے نظام عالم قائم ہو سکتا ہے، پوری دنیا کا نظام صحیح چل سکتا ہے، اور وہ نظام ہے عدل اور انصاف کا قائم کرنا۔ میرے محترم دوستو، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہوتا تھا، رفع التظالم بین الناس، لوگوں کے درمیان سے ظلم و ستم کو ختم کرنا، کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے بھی اس ظلم کو گویا کہ
پابندی کی ہے کہ ظلم نہیں کرنا، اور بندوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، اور ظلم کا راستہ روکنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حیران ہوئے، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا آگے بڑھ کے ظالم کا ہاتھ روک لو، اس کو ظلم سے روک لو، یہ اس کی مدد ہے، جتنا وہ ظلم کرے گا اتنی اس کی سزا بڑھے گی۔ تو ظلم سے لوگوں کو بچانا، ظلم نہ کرنا، ظالم کو روکنا، یا کم سے کم ظالم کا ساتھ نہ دینا، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے، اور اس سے نظام عالم قائم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا تذکرہ کیا، وہاں ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں میں جا کے انصاف کا نظام قائم کرے۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں انصاف قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے ظلم نہ ہو بلکہ عدل اور انصاف ہو۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے کبھی کہیں گواہی بھی دینی پڑتی ہے، تو گواہی کے لیے یہ حکم دیا کہ جو بھی گواہی ہو وہ سچ ادا کرو، حتیٰ کہ اپنے خلاف بھی ہو تب بھی صحیح بات کرو کہ یہ بات صحیح ہے۔ کسی کا حق دینا ہے، کسی کو کوئی مقدمہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، جو درست بات ہے وہ کرو، چاہے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کے خلاف۔ اب اگر یہ صورتحال بن جائے تو یقین کریں دنیا کے اندر انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو جائے۔ آج جو ہمارا مغربی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں تو گواہیاں پڑھائی جاتی ہیں، گواہی ہوتی نہیں ہے کہ جی واقعہ ایسے ہوا ہے، بلکہ خود قانون جاننے والے کہتے ہیں بیان ایسے دینا ہے پھر تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، صورتحال کیا ہے، اس کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے بنی بنائی بات سامنے پیش کی جاتی۔ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مجلس میں تھے، صحابہ آپ کی مجلس میں تھے، مسجد نبوی کے اندر علی صاحب الصلاۃ والسلام، آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ضرور، ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے گناہ آپ نے گنوائے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کے تشریف فرما ہو گئے، اور فرمانے لگے وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور
جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ بار بار اس کو ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس گناہ کی وجہ سے دنیا سے جرائم ختم نہیں ہو رہے۔ آج دنیا سمجھتی ہم ترقی کر گئے، ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے فلاں جگہ پہ جناب انکشافات کر لیے اور اکتشافات کر لیے۔ جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، دنیا کے اندر امن چین سکون تب تک نہیں ہوگا جب اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ نہیں کیا جائے، خوف خدا دل میں پیدا نہیں کیا جائے گا، جب لوگوں کو انسانیت کو اس پہ نہیں لایا جائے گا کہ اللہ کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، چاہے اپنے خلاف ہو چاہے دوسروں کے خلاف ہو۔ آج دیکھیں کتنے سیکورٹی ادارے بن جاتے ہیں، ایک قسم کی پولیس، پھر دوسری قسم کی پولیس، پھر تیسری قسم کی پولیس، پھر اس سے آگے ادارہ، پھر اس سے آگے ادارہ، اداروں پہ ادارے بنتے ہیں، لیکن جرائم کی صورتحال کیا ہے؟ پہلے سے بڑھتے ہیں یا گھٹ جاتے ہیں؟ اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جتنے مرضی انسان پہ پیرے بٹھا دیں، جب دل میں خوف خدا نہیں ہوگا کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو قرآن کا نظام یہی ہے کہ انصاف کرو، عدل کرو، ہر بندہ اپنی ذات سے کرے۔ آج انصاف اور عدل کی بات ہوتی ہے تو ہماری نظریں سب سے پہلے حکومت کی طرف جاتی ہیں، عدالتوں کی طرف جاتی ہیں۔ ہماری حکومتیں انصاف کریں، ہماری عدالتیں انصاف کریں۔ بے شک ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ عدل اور انصاف یہ خود میری اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی مملکت میں جہاں تک مجھے اللہ نے اختیارات دیے ہیں میں کتنا انصاف کرتا ہوں، اور جہاں تک اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا میں اس میں کتنا عدل کا نظام قائم کر رہا ہوں، میں اپنے بارے میں سچی بات کتنی کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم نے ہمیں یہ نظام دیا جس نظام کے نافذ کرنے پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں سال ہا سال بیت جاتے، چوری کا ایک مقدمہ بھی عدالتوں میں نہیں آیا کرتا۔ یہ وہ نظام تھا جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا اقسطوا، آسان لفظ تھا، مختصر لفظ تھا، ایمان والے انصاف کرو، ایمان والو انصاف کرو۔ اقسطوا نہیں، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو ہمیشہ قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ایک آدھ بار انصاف نہیں کرنا، وہ تو کر ہی لیتا ہے بندہ، ہمیشہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھو۔ شہداء للہ، اور گواہی دو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا بہترین گواہ وہ ہے جو بغیر مطالبے کے صحیح گواہی دے، اور بدترین گواہ وہ ہے جو کہنے پر جھوٹی گواہی دے۔ بہترین گواہ وہ ہے جو بغیر کہے جو واقعہ ہوا ہے حقیقت حال کو بیان کرے۔ تو وہ گواہ بنو، بہترین گواہ بنو، اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کو سامنے رکھ کے سچی بات کہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ بات اپنے آپ کے خلاف ہو۔ جب یہ نظام ہوگا کہ بھائی جو صحیح ہے، جو میرے اوپر ذمہ داری ہے میں نے وہ ادا کرنی ہے، تو پھر حکومتیں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی۔ ورنہ اوپر سے جتنے مرضی پیرے بٹھا دے، جب بندے کا اندر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے ڈنڈی ضرور مار لے گا۔ اس لیے فرمائے کہ اپنے آپ کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، تب بھی جو صحیح بات ہے وہ کہو۔ اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں وہ امیر آدمی ہے، اب امیر آدمی ہے لہذا اس کو ٹھوک دو،
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو جس کے خلاف گواہی بن رہی ہے یہ فقیر آدمی ہے، بیچارہ پہلے مسکین ہے، تو اس کی کچھ رعایت کر لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ امیر کی امارت کو دیکھو نہ غریب کی غربت پہ ترس کھاؤ، کیونکہ امیر سے بھی زیادہ تعلق تم سے زیادہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، غریب کا بھی زیادہ ترس کھانے والا تم سے بھی زیادہ رحم کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہے جو بھی ہو تم گواہی صحیح دو، تو نہ تم کسی سے ٹکر لو نہ کسی پہ ترس کھاؤ، جو صحیح حقیقت حال ہے اس کو سامنے رکھو۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی سزا میں سے، اب مثال کے طور پہ جو غیر شادی شدہ زنا کر لے، اللہ پاک نے فرمایا کہ 100 کوڑے لگاؤ۔ اب اگر کوئی حاکم 101 کوڑا کرے گا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے ایک زیادہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا میں نے زیادہ اس لیے کیا کہ لوگ جرائم سے بچ جائیں، ڈر جائیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب میں نے 100 کہے تو 100 ہی ٹھیک تھے، 101 کرنے کا کیا مطلب؟ اور اگر وہ 99 کرے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے بھئی ایک چھوڑا کیوں؟ وہ کہے گا جی ترس آ گیا تھا، تو اللہ پاک فرمائیں گے تو مجھ سے زیادہ رحیم بنتا ہے، تیرے اندر زیادہ رحم ہے مجھ سے بھی، جب میں نے 100 کہے تو 100 ہی لگنے تھے۔ اسی طرح کسی بھی سزا میں، کسی کے خلاف گواہی دینے میں نہ تو دشمنی آڑے آئے نہ کوئی ترس اور رحم آڑے آئے، جو صحیح صورتحال ہے اس کو سامنے رکھو تاکہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو، کیونکہ کسی بھی انسان سے تم سے بھی زیادہ تعلق رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تمہاری خواہشات اس کے آڑے نہ آئے، خواہشات کے پیچھے چل کے انصاف اور عدل کا دامن مت چھوڑو، اپنی مرضیات اور شہوات کے پیچھے چل کے لوگوں کے درمیان جھوٹی گواہیاں مت دو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم منہ پھیرو گے یعنی گول مول بات کرو گے، گواہی دینے سے جان چھڑاؤ گے، دونوں صورتوں میں فرمایا یہ یاد رکھو اور یقین رکھ لو کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ یہ وہ یقین ہے میرے عزیز دوستو کہ میرے ہر عمل، ہر قول، ہر حرکت کی خبر اللہ کو ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو لوگوں کو جرائم سے روکتا ہے۔ اس کی وجہ سے، ورنہ اب دیکھیں پہلے کون سی اتنی زیادہ نگرانیاں ہوتی تھی، کون سی بڑی پولیس ہوتی تھی، کون سے بڑے جو ہے وہ محکمے ہوتے تھے۔ آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ساری ترقیات بھی کم تھی، کیمرے بھی نہیں تھے، واچنگ بھی کم، گاڑیاں بھی کم، پولیس کے ادارے بھی کم اور جرائم بھی کم۔ اور آج 100 سال کے بعد آپ دیکھیں کیمرے بھی ہر جگہ، سیکورٹی ادارے بھی ہر جگہ، محکمے پہ بھی محکمہ بنا ہوا، لیکن جرائم اس سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو بیچ میں چیز کیا ہے کہ یہ یقین ختم ہو گیا کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر یہ ہر بندے کا، پبلک کا، عوام کا، ہر ایک کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ججوں کا، ہمارے وکیلوں کا، ہمارے تاجروں کا، ہر ایک کا یہ ذہن بن جائے کہ میرے ہر عمل کی خبر رکھنے والا اللہ ہے، تو بتاؤ کون بے انصافی کرے گا، کون ظلم کرے گا، کون زیادتی کرے گا؟ تو اس یقین کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس یقین کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، دین کی محفلوں میں بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، دروس قرآن میں شرکت کرو تاکہ اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں اترے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن